میں دعوت دیتا ہوں لاہور میں سوشل ورک کے حوالے سے جانا پہچانا نام اور لوگوں کو بہترین سروس بھی پرووائڈ کرتی ہیں، لوگوں کو کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کے لیے مختلف جگہوں پہ ایز اے سوشل ورکر اپنا رول بھی پلے کرتی ہیں، اور اس پروگرام کی آرگنائزر بھی ہیں محترمہ سائرہ ساجد صاحبہ۔ اب میں سائرہ ساجد کو دعوت دوں گی کیونکہ یہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنی پوری انرجی لگا کے جس سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ تو آج کا جو یہ سیمینار انہوں نے ارینج کیا اپنی محنت سے، اپنے ہارڈ ورک سے، اور یہ کوشش ان کی ہوپ فلی فیوچر میں رنگ لائے گی اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو سائرہ ساجد آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور امپورٹنس آف کاؤنسلنگ پر اپنے خیالات کا اظہار ہے۔ تھینک یو۔ آپ لوگ یہاں آئے میرے انویٹیشن پہ، اینڈ آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو، اینڈ تھینک یو صوفیہ۔ اچھا، اپنی بات کا آغاز میں یوں کروں گی، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ اور دوسری بات جو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اپنا آئیڈیل تلاش کرنے کی بجائے آپ کسی کا آئیڈیل بن جائیں۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میں نے 20 ایئرس ایجوکیشن فیلڈ میں سرو کیے، اور ایجوکیشن کے دوران ہی اسی دوران مجھے جاب کے دوران فیل ہوا کہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے بچوں کے پرپوزلس کے سلسلے میں، رشتوں کے سلسلے میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ پراپر کوئی کاؤنسلر نہیں، پراپر میرج کنسلٹنٹ نہیں، اور یہاں پہ ایک ویژن دینے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو بھی اور اپنی کمیونٹی کو بھی۔ دیٹس وائی میں نے یہ ایک ویژن کے تحت اس پروفیشن کو جوائن کیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ اور اس سیمینار کے آرگنائز کرنے کا مقصد یہ ذہن میں میری بات آئی کہ معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے شادیوں کے مسائل ہیں ان کو کیسے سالو کیا جائے۔ پہلے تو بتائیں کہ پرابلم کیا ہے، پھر بعد میں اس کا سولوشن دیا جائے، کیونکہ آج کا ہر بچہ بچی اس کے پیرنٹس سب پریشان ہیں۔ لیکن پریشانی کیوں ہے، ہم اسے کیسے ریزالو کریں؟ اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ اپنے کچھ سیمینار سے آغاز کیا جائے۔ یہ سیمینار کی ایک پہلی کڑی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، بعد میں ہم سیریز چلائیں گے جس میں جسٹ ہم نے ازدواجی زندگی کے متعلق اویئرنیس دینے کی کوشش کی کہ ایکچولی شادی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتا کہ یہ سب کو ہی پتا ہے ایز کہ جو سب سے پہلا رشتہ بنا وہ ہسبینڈ وائف کا بنا، زمین پر اتارا گیا۔ یہ رشتہ جتنا زیادہ خوبصورت ہے اور جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا یہ کمزور ترین بھی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مضبوط ترین کیوں کر بنتا ہے اور یہ کمزور کیسے ہوتا ہے، اور مضبوطی اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ یہ مضبوط ہوتا ہے۔ ویسے تو چیزیں ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں، ہماری ٹپس بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ پہلے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شادی کیا ہے۔ سب کو ہی پتا ہے کہ شادی دو ایسی انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے جو دو مختلف مزاج کے ہوتے ہیں۔ دو مختلف مزاج کے انسان جب ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے 3 ایلیمنٹس جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ وہ ہیں کمپرومائز، سیکریفائس اینڈ پیشنس۔ یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی روٹین کی لائف میں بھی ضرورت پڑتی ہے، جن کی ایون ہم جاب کریں، گھر میں رہیں، کچھ کریں، ان تینوں ایلیمنٹس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم شادی کرتے ہیں، شادی کے لیے کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی آج کل جو چلا ہے وہ سائیکی کی بجائے یا ان تینوں ایلیمنٹس کی بجائے وہ زیادہ آج کل اسٹیٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فلوز آتے ہیں۔ اگر یہ 3 ایلیمنٹس ہماری لائف میں ہوں تو ہماری لائف ایک کامیاب زندگی کہلاتی ہے، میرڈ لائف اسپیشلی، بیکاز دو مختلف مزاج کے لوگ جب ایک دوسرے کو اتنا جھیلنا سیکھ جاتے ہیں صبر کے ساتھ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی
لائف گزر جاتی ہے لیکن خوش نہیں ہوتے. 30 ایئرس گزر گئے پھر بھی خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صبر رکھا ہے. صبر کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہے. ہمیں قربانی دینی ہے اپنے خواہشات کی, اپنی فیلنگس کو قربان کرنا ہے, پھر کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ جب ہم میرج کنسلٹنسی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہ جو کام ہے یہ پرانے زمانے کا کام ہے. پہلے کوئی خاص پرسن اس کے لیے اسپیسیفک ہوتا تھا کہ ایک خاتون تھی یا کوئی میل ممبر مہاراجوں کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس وقت کے جو تقاضے تھے وہ آج کے تقاضوں سے ڈفرینٹ ہیں. اب یہ جو شعبہ ہے یہ کنسلٹنسی میں آ گیا ہے. ایک میرج کنسلٹنٹ ہے اور ساتھ میں وہ کاؤنسلر بھی ہے. تو یہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے. کیونکہ جب پازیٹیو پوائنٹ اس لیے ہے کہ جب ایک کنسلٹنٹ جو ہے نا برج کا کام کرتا ہے دو فیملیز کے درمیان, وہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کہ وہ دونوں کی سائیکی کو سمجھ رہا ہوتا ہے, جان رہا ہوتا ہے. تو اس نے اگر دونوں کو سائیکی کے مطابق میچنگ کر دی تو آپ بلیو می کبھی بھی وہ میچ جو ہے آپ کا فلاپ نہیں ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ برج جو ہے سم ٹائم فیملیز جو ہے اس کو سمجھتی نہیں ہیں, اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, وہ اپنے ہی اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. اچھا, اس کے بعد کنسلٹنسی کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی آج کے دور میں, کیونکہ میرج کنسلٹنٹ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پروپوزل دیتا ہے. وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے بیٹا یا بیٹی کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے. بچے کے مائنڈ میں آج کل کانفلکٹ چل رہا ہے پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان. بچے کہیں اور مائنڈ ہوتا ہے, پیرنٹس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. تو ایک اچھا کنسلٹنٹ جو ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ دونوں کی بات سنے گا اور ایک بیچ کا راستہ نکالے گا. کیونکہ سم ٹائم بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو وہ بات کھل کر ڈسکس نہیں کرتے جو کنسلٹنٹ سے کرتے ہیں. کہ میرے پاس جتنے بھی فیملیز آتی ہیں, جو بچے آتے ہیں ماشاء اللہ وہ میرے ساتھ بہت فرینڈلی بات کرتے ہیں, اپنی ہر پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آج کے دور میں کنسلٹنسی کا شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. جب ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے ایک پرپوزلس جو ہے بچے کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ویز ہیں, وہ کون سے سورس ہیں جس سے ہم بچے کی شادی کریں, کہاں کریں. تو اس کے لیے کہ ہاؤ ٹو گیٹ پرپوزلس کیسے حاصل کریں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فیملی آتی ہے. ہم فیملی میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پرپوزل ہے, اگر فیملی میں ہو جائے تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے اور ایک آپ کو اچھا کمفرٹیبل میچ مل جاتا ہے. فیملی میں شادی کرنے کا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کیس بچہ یا بچی کا کوئی ریلیشن خراب ہو جائے تو آپ کے ساتھ فیملی کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. پوری فیملی آپ کو کٹ آؤٹ کر دیتی ہے, بائی کاٹ کر دیتی ہے آپ کو. وہ ایک ڈرا بیک ہے. اور دوسرا میڈیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں فیملی میں شادی کرنے سے. سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ہمارے فرینڈس. جب فیملیز سے ہمیں نہیں ملتا کمپیٹیبل میچ تو ہم اپنے فرینڈس میں جاتے ہیں, فرینڈس کے سرکل میں دیکھتے ہیں. تو فرینڈس کے سرکل میں آپ کو اپنی زیادہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیبل میچ ملتا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن سم ٹائم آج کے دور میں فرینڈس بھی اوائڈ کرتے ہیں. وہ کیونکہ مائنڈ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن کہیں اور ہوتے ہیں, تو وہ دونوں چیزیں کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ہمارا میرج کنسلٹنٹ. آپ لوگ میرج کنسلٹنٹ کے پاس آتے ہیں. کنسلٹنٹ کے پاس آ کے آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ ہماری اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں پرپوزل دیا جائے. تو وہی بات میں رپیٹ کروں گی کہ ایک میرج کنسلٹنٹ ایک برج کا کام کرتا ہے دو فیملیز کو ملانے کے لیے, دو فیملیز کے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے. اگر آپ کا کنسلٹنٹ باشعور ہے, سمجھ رہا ہے, سلجھا ہوا ہے تو آپ پرابلم فیس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو کہ آپ کی ہائرنگ, آپ کس کو ہائر کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. اور آج کل کے دور میں تو کنسلٹنسی کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بہت زیادہ, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. کیونکہ بچوں کی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, اسپیشلی جو آج کل کے بچے ہیں زیادہ یہ جو ہمارا اس کا شعبہ ہے یہ بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. بچے
کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے ہی بچے کو گائیڈ کر دینا چاہیے. جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک شادی سے 1 منتھ پہلے بچے کو ضرور کاؤنسلنگ کروائیں, 1 مہینہ پہلے, اور اس کے بعد تاکہ وہ اپنی کاؤنسلر کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو اس کی, اور اپنے بعد کے پرابلمس کو سولو کرتا رہے, اور کاؤنسلر کی نظر اس کے بعد کے پرابلمس بھی ہو. ہمارے یہاں جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے, جو پرابلمس ہیں, اسے ہم لیٹر ڈسکس کریں گے, لیکن وہ اس پرابلم کو بھی ہمیں اوور کم کرنا ہے مل کے. آج یہاں پہ میں نے ایک مجھے لگتا ہے ایک شمع جلائی ہے ایک سیمینار کی صورت میں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ایک سیریز جلائیں گے, اور آپ کے ساتھ مل کر آگے بھی مختلف پروگرام کرتے رہیں گے اس اینگل سے.